اور وہ فوراً عبادت خانہ سے نکل کر یعقوب اور یوحنا کے ساتھ شمعون اور اندریاس کے گھر میں آئے، اور شمعون کی ساس تپ سے پڑی تھی، اور انہوں نے فوراً اس کی خبر اسے دی۔ اس نے پاس جا کر اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اٹھایا، اور اس کی تپ اسی دم اتر گئی، اور وہ ان کی خدمت کرنے لگی۔ شام کو جب سورج ڈوب گیا تو لوگ سب بیماروں اور آسیب زدوں کو اس کے پاس لائے، اور سارا شہر دروازے پر جمع ہو گیا، اور اس نے بتیروں کو شفا بخشی جو طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا تھے، اور بہت سی بدروحوں کو نکالا، اور بدروحوں کو بولنے نہ دیا، اس لیے کہ وہ اسے پہچانتی تھیں۔ اور علل صبح پو پھٹنے سے پہلے وہ اٹھ کر نکلا اور ایک ویران جگہ میں گیا اور وہاں دعا کی، اور شمعون اور اس کے ساتھی اس کے پیچھے ہو لیے۔ جب انہوں نے اسے پایا تو کہا کہ تجھے سب ڈھونڈ رہے ہیں۔ اس نے ان سے کہا، آؤ ہم اور کہیں آس پاس کے شہروں میں چلیں تاکہ میں وہاں بھی منادی کروں، کیونکہ میں اسی لیے آیا ہوں۔ اور وہ تمام جلیل میں ان کے عبادت خانوں میں جا جا کر منادی کرتا اور بدروحوں کو نکالتا رہا۔ انجیل مقدس کے وسیلہ سے ہم سب کی خطائیں مٹائی جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔ سب تشریف رکھیں۔ مسیح خداوند میں عزیز مومنین، ابھی جو آپ نے انجیلی اقتباس سنا، جو لوگ پچھلے اتوار چرچ آئے تھے انہیں یاد ہوگا کہ خداوند یسوع مسیح کفرنہوم کے ایک عبادت خانہ میں گئے تھے، اور وہاں ایک شخص میں بدروح تھی، ناپاک روح تھی، اور اس نے خداوند یسوع مسیح کو پہچان لیا تھا۔ اس اقتباس، اس واقعے کے بعد کا آج جو واقعہ ہم نے سنا، یہ ٹھیک اسی باب سے اور اس واقعے کے ٹھیک بعد جو ہے یہ واقعہ بیان ہوا کہ خداوند یسوع مسیح جو ہے اس عبادت خانہ سے نکل کر جو ہے شمعون پطرس اور اندریاس کے گھر جاتے ہیں، اور اس کی ساس جو بخار سے، تپ سے بیمار پڑی تھی، اسے بحال کرتے ہیں، شفا دیتے ہیں۔ پھر اسی اقتباس میں ہم نے بہت ساری باتیں سنی کہ خداوند یسوع مسیح جو ہے ایک تو اس خاتون کو شفا دیتے ہیں، اور پھر لکھا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں مریضوں کو، آسیب زدوں کو، بیماروں کو اٹھا اٹھا کر جو ہے یسوع کے پاس لے کر آئے۔ بہت سے لوگوں نے دوسرے لوگوں کو یسوع کی خبر دی، شاگرد جو ہیں بہت سے لوگوں کو یسوع کے پاس لے کر آئے، اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یسوع صبح سے لے کر شام تک مصروف ہے، بیزی ہے اپنے کام میں، اپنی ذمہ داری میں، جو ذمہ داری خدا نے اسے عطا کر رکھی ہے۔ یسوع مسلسل کام کرتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے، بیزی ہے، مصروف ہے، اور یسوع کے پاس لگتا ہے کہ وقت نہیں ہے خود کے لیے، اپنے لیے۔ عزیزو، یہ جو مصروف ہونا ہے، یہ جو بیزی ہونا ہے، آپ نے یہ لفظ بڑی دفعہ سنا، میں بیزی ہوں، ایسا ہے؟ سنتے ہیں آپ لوگ؟ ہر روز سنتے ہیں۔ جب کسی کو کسی کی ضرورت ہوتی ہے، اگلا کہتا ہے میں بڑا مصروف ہوں، میرے پاس وقت نہیں ہے بھائی، میں بہت مصروف ہوں، بہت کام ہے مجھے، میں بڑا بیزی ہوں۔
آج کی تلاوتیں جب میں کل شام کو پڑھ رہا تھا اور ان تلاوتوں پر میں غور و خوض کر رہا تھا اور بہت ساری کتابیں، بہت سارے آرٹیکل میں نے پڑھے، بہت سارے واعظ پڑھے، ہوملیز پڑھی. ایک واعظ میں لکھنے والے نے بڑی خوبصورتی سے انسان کی مصروفیات کے متعلق لکھا. انسان بیزی ہوتا ہے، مصروف ہوتا ہے، اور انسان جو ہے بڑی دفعہ مصروف ہونے اور بیزی ہونے کا عذر جو ہے دوسروں کے سامنے رکھتا ہے. کبھی کبھی آپ جب مجھے اپنے گھر میں دعوت دیتے ہیں، میں کہتا ہوں میں بڑا بیزی ہوں، کہیں اور کام ہے. ایسا ہے؟ ہاں ایسا ہے، بالکل. بابو جی بھی، ہر کوئی، میں اور آپ جو ہیں ایسی سرگرمیوں میں مبتلا پائے جاتے ہیں. اکثر ہم ایسا کہتے ہیں، اکثر یہ لفظ ہمیں سننے کو ملتا ہے کہ انسان بہت بیزی ہے، مصروف ہے، ذمہ داریاں بہت زیادہ ہیں. ایسا لگتا ہے کہ یسوع کے اوپر بھی بہت زیادہ ذمہ داریاں ہیں. صبح سے لے کر شام تک جو ہے بہت کام ہے، ذمہ داریاں ہیں. کبھی جو ہے خدا کا کلام سناتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے، کبھی جو ہے آسیب زدوں کو، بدروحوں کو نکالتا ہوا نظر آتا ہے، اور کبھی جسمانی طور پر جو ہے شفا دیتا ہوا نظر آتا ہے. ایک اقتباس میں لکھا ہے کہ یسوع مسیح اتنا بیزی، اتنا مصروف تھا کہ اسے کھانا کھانے کی بھی فرصت نہیں تھی. بیزی. لیکن یہ بیزی بندہ یسوع مسیح، یہ مصروف بندہ یسوع مسیح آج ہمیں کیا چیلنج کرتا ہے، آج ہمیں کیا تقاضا کرتا ہے، میں آپ کے سامنے یہ رکھتا ہوں. صبح سے لے کر شام تک یہ مصروف بندہ جو ہے لکھا ہے کہ الصبح، صبح سویرے. الصبح کا مطلب ہے کہ صبح سویرے، ابھی سورج بھی نہیں نکلا، پوں پھٹنے سے پہلے تنہائی میں جا کر دعا کرتا ہے. تنہائی میں جا کر دعا کرتا ہے، وقت گزارتا ہے، خدا سے اپنا رابطہ، اپنا تعلق مضبوط کرتا ہے. بیزی بندہ ہے، مصروف بندہ ہے، کام بہت ہے، ذمہ داریاں بہت ہے، لیکن ان ساری ذمہ داریوں کے باوجود تنہائی میں وقت نکالتا ہے اور دعا کرتا ہے. عزیزو، کئی دفعہ جب بابو جی اور میں آپ کو دعا کے لیے کہتے ہیں، گرجے آنے کے لیے کہتے ہیں، کئی دفعہ یہ لفظ ہمیں سننے کو ملتا ہے، فاضل جی ٹائم ہی نہیں لگتا، مصروف ہی اننے ہیں، کام تو نہیں ٹائم لگتا، ڈیوٹی بڑی لمبی ہے. طرح طرح کے عذر، طرح طرح کے بہانے، طرح طرح کی مصروفیات جو ہیں ہم جو ہے خدا کے آگے پیش کر دیتے ہیں کہ بڑے بیزی ہیں. یسوع مسیح بھی بڑا بیزی ہے. یہ ذمہ داری شفا دینے کی، بیماروں کو اچھا کرنے کی، خدا کے کلام کو سنانے کی، اور جو ہے مسکینوں کو خوشخبری سنانے کی، یہ ذمہ داری یسوع کو خدا نے سونپی، یہ ڈیوٹی یسوع کو عطا کی، یہ ذمہ داری خدا نے عطا کی. لیکن اس ذمہ داری کے ساتھ ساتھ یسوع جو ہے اپنی مصروف زندگی سے وقت ضرور نکالتا ہے کہ صبح سویرے تنہائی میں جا کر دعا کرے اور خدا کے آگے جھکے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یسوع کس کے آگے جھکتا ہے؟ کیونکہ ہمارا تو ایمان ہے نا کہ یسوع تو کامل خدا ہے، خدا کا روپ ہے، خدا مجسم ہوا اور ہمارے درمیان رہا. یہی ہمارا ایمان ہے اور اسی ایمان پر ہم اپنی زندگی گزارتے ہیں. اب یسوع کس سے دعا کرتا ہے؟ خدا کس سے دعا کر سکتا ہے؟ ہم خدا ہے یسوع، تو خدا کس سے دعا کر سکتا ہے؟ عزیزو، یسوع کے شاگرد ہمیشہ اس کے ساتھ رہتے، صبح و شام ہر وقت یسوع کے چیلے، یسوع کے رسول، یسوع کے شاگرد اس کے ساتھ رہتے. در حقیقت میں یسوع مسیح انہیں نمونہ پیش کرتا ہے، تربیت کرتا ہے کہ دعا کتنی اہم ہے، دعا کرنا کتنا اہم ہے. اپنی مصروف زندگی سے وقت نکال کر خدا کے لیے، خدا کے حضور آنا کتنا ضروری ہے، کتنا اہم ہے، اور کتنا یہ پاک اور پرفضل عمل ہے. عزیزو،
خدا کو ہماری دعاؤں کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی خدا ہماری دعاؤں کا طالب ہے، نہ ہی خدا کسی چیز کا محتاج ہے۔ خدا خود کامل ہے، خود میں حرکت رکھتا ہے، خود میں قوت رکھتا ہے اور خود میں یہ ہستی رکھتا ہے کہ وہ ساری کائنات کا نظام چلا سکتا ہے۔ وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، خدا کسی کا محتاج نہیں ہے، خدا کسی کا بھی طالب نہیں ہے۔ اگر کوئی محتاج ہے تو انسان ہے، اگر کوئی طالب ہے تو انسان ہے، اگر کسی چیز کی ضرورت ہے تو انسان کو ضرورت ہے، خدا کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر بھی خدا انسان کو سکھانے کے لیے، انسان کو سمجھانے کے لیے، نمونہ دینے کے لیے، تربیت دینے کے لیے خدا کے آگے جھکتا ہے، دعا کرتا ہے، تنہائی میں جا کر صبح سویرے پو پھٹنے سے پہلے ہی اٹھ کر جو ہے خدا کے آگے جھکتا ہے، دعا کرتا ہے تاکہ انسان سمجھے، انسان ضرورت محسوس کرے کہ دعا کتنی اہم ہے، خدا کے ساتھ تعلق جوڑنا، خدا کے ساتھ تعلق باندھنا کتنا اہم ہے۔ عزیزو، ہم محتاج ہیں، خدا محتاج نہیں ہے، ہم بے بس ہیں، خدا بے بس نہیں ہے۔ اگر دعا کی ضرورت ہے تو مجھے اور آپ کو ہے، خدا کو ہماری دعاؤں کی ضرورت نہیں ہے۔ عزیزو، جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہم خدا کی ذات میں، خدا کی ہستی میں کوئی اضافہ نہیں کرتے۔ خدا کی ہستی کامل ہے، مکمل ہے، نہ ہی تو ہم اس میں کمی کر سکتے ہیں، نہ ہی کوئی اضافہ کر سکتے ہیں۔ لیکن جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہمیں خدا کا رحم حاصل ہوتا ہے، ہمیں خدا کا فضل حاصل ہوتا ہے، ہمیں خدا کی برکت حاصل ہوتی ہے اور ہمارا پیار جو ہے خدا کے ساتھ بڑھتا ہے، اور خدا بھی دیکھتا ہے کہ یہ شخص جو ہے، یہ بندہ، یہ بندی کس قدر مجھے پیار کرتی ہے، کس قدر مجھ سے لگاؤ رکھتی ہے، اور خدا جو ہے پھر اپنی نعمتیں اور برکتیں اور فضائل اس بندے کے لیے جاری رکھتا ہے۔ یسوع بڑا مصروف ہے۔ جیسے میں نے کہا کہ ہم کئی دفعہ کہتے ہیں ہم بیزی ہیں، ہم مصروف ہیں، لیکن یہ مصروف یسوع جو ہے، طرح طرح کے کام کرتا ہوا نظر آتا ہوا یسوع جو ہے، شام اور صبح سویرے جو ہے دعا کے لیے وقت ضرور نکالتا ہے، تنہائی میں جا کر دعا ضرور کرتا ہے۔ عزیزو، آج کی جو پہلی تلاوت آپ نے سنی ایوب نبی کی کتاب سے، ایوب نبی کی کتاب جو ہے یہ ایک ایسے دیندار کی کہانی پیش کرتی ہے، ایک ایسے ایمان میں مضبوط شخص کی کہانی پیش کرتی ہے جس پر اتنی اذیتیں آئیں، اتنی مصیبتیں آئیں، اتنے ظلم ڈھائے گئے، اتنا لاچار بیچارہ ہوا، لیکن خدا سے تعلق نہیں توڑا۔ ہر چیز چھن گئی، ہر چیز لے لی گئی، سب کچھ لٹ گیا، لیکن پھر بھی اس کے لبوں پر یہی تھا کہ خداوند نے دیا، خداوند نے لیا، اسی کا نام کیا ہو؟ مبارک ہو۔ یہ وہ لفظ ہیں جو ہر کسی کو آتے ہیں، کیونکہ جب بھی کوئی خاندان، جب بھی کوئی شخص کسی گہرے دکھ اور کرب میں، اور خاص طور پر اپنوں کی جدائی کے دکھ میں ہوتا ہے، تو انہی الفاظ سے، ایوب صابر کے الفاظ سے جو ہے واعظ کرنے والا خدا کے خادم ایک دوسرے کو تسلی دیتے ہیں کہ ایوب نبی کی طرح سیکھیں، خداوند نے دیا تھا، خداوند نے لے لیا ہے، اسی کا نام مبارک ہو۔ جب اس کا نام مبارک ہو تو جو اس نے لے لیا تھا وہ دوبارہ ضرور واپس کر دے گا۔ عزیزو، یہ اسی صورت میں ہوگا جب ہم اپنے آپ کو خدا کے حضور جھکائیں گے، جب ہم اپنا آپ خدا کے حضور پیش کریں گے۔ آج خداوند یسوع مسیح میری اور آپ کی ہدایت کرتے ہیں کہ زندگی واقعی مصروف ہے، ذمہ داریاں بہت ساری ہیں، گھروں میں پریشر بہت سارے ہیں، مہنگائی کے پریشر ہو سکتے ہیں، گھروں میں آپسی چپکا
क्लश के और आपसी जो नाइतफाकी के प्रेशर हो सकते हैं, बच्चों की शादियों के प्रेशर हो सकते हैं, बेरोजगारी के प्रेशर हो सकते हैं, और बहुत सारी जो सोचें हो सकती हैं, लेकिन अजीजों ये सोचें हमें खुदा से दूर ना लेकर जाएं। ये जिम्मेदारियां हमें खुदा से दूर ना लेकर जाएं। वक्त निकालें खानदानी सूरत पर और इनफरादी सूरत पर। देखें, इतवार का दिन 8 दिन बाद आता है। या हम मंगल की इबादत करते हैं या इतवार को। अभी रोजों के दौरान जुमे को भी 14 मकामात की इबादत हुआ करेगी। अजीजों, खुदा हमसे क्या चाहता है कि दिन में 24 घंटे हैं और इन 24 घंटों में क्या हम सिर्फ 10 या 15 मिनट तन्हाई में यस्सु की तरह सारा दिन शायद काम करता है, लोगों के सुनता है, मिलता जुलता है, कभी कोई उसको इधर खींच रहा है, कोई उसको इधर बुला रहा है, लेकिन फिर भी दुआ के लिए वक्त जरूर निकालता है। अजीजों, खानदानों में मुझे पता है आप बिजी हैं, मसरूफ हैं, मजबूरियां हैं, लेकिन अगर हम खानदानी तौर पर, इज्तमाई तौर पर, इनफरादी तौर पर खुदा के आगे झुकेंगे, वक्त निकालेंगे, खुदा को देंगे, तो खुदा हमारी जरूर सुनेगा। आए आज अपने खानदानों के लिए दुआ करें, अपने घरानों के लिए दुआ करें कि खुदा हमें दुआ करने की तौफीक अता करे। देखें, हम खुदा से बड़ी बड़ी बरकतें मांगते हैं, और ये बरकतें कौन सी होती हैं? कामयाबी की बरकत, कि खुदा हमारे खानदान को कामयाब कर दे, हमारे बच्चों को इम्तिहानात में कामयाब कर दे, अच्छा रोजगार दे दे, अच्छी नेमतें और बरकत दे दे, अच्छा घर दे दे। क्या अजीजों, किसी खानदान ने कभी यह भी दुआ की है कि खुदा हमारे खानदान को दुआ करने की नेमत दे, दुआ करने की नेमत, दुआ करने की ताकत और कुव्वत? दुनियावी चीजें मांगते रहते हैं, जिस्मानी सेहत भी दुनियावी ही है अजीजों, दुनियावी चीजें मांगते रहते हैं। क्या कभी किसी ने ऐसी दुआ की है कि ऐ खुदा हमारे घराने को, खानदान को, ऐ खुदावंद खुदा दुआ करने की नेमत बख्श दे, इस नेमत से, इस तोहफे से नवाज, ताकि ये खानदान तेरे आगे झुका करे। मसीह खुदावंद के वसीला से आमीन।